بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے حصوں سے متعلق بات کرتے ہیں کہ قربانی کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں۔ تو قربانی کے جانوروں کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹے جانور ہیں اور ایک بڑے جانور ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ بڑے جانور ہیں، اور بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ چھوٹے جانوروں میں ہیں۔ تو جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ایک ہی آدمی کی طرف سے ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ایک حصے سے کم بھی نہیں ہوتا اور زیادہ بھی نہیں ہوتا، یعنی دو آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتے، تین آدمی شریک نہیں ہو سکتے، ایک ہی آدمی شریک ہوگا، ایک ہی آدمی کی طرف سے اس کی قربانی ہوگی۔ اور دوسرے ہیں بڑے جانور۔ تو بڑے جانوروں میں بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، تو ان میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور کم از کم ایک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، 2 آدمی اگر اس میں شریک ہوں تو بھی ہو سکتے ہیں، 3 ہوں تو بھی شریک ہو سکتے ہیں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، تو جتنے بھی، یعنی 7 یا 7 سے کم مقدار میں جتنے بھی آدمی ہوں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں 8 آدمی شریک ہوں، یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا حصہ ہو کہ جس میں 2 آدمی مل کر حصہ دار بنے۔ اور اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے حلال مال سے 7 آدمیوں کا کرنا ضروری ہے قربانی۔ اگر 7 آدمیوں میں سے کسی ایک شخص کی آمدنی بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو وہ 7 کے حصے حرام ہو جائیں گے، 7 کی قربانی حرام ہو جائے گی، کیونکہ قربانی کے اندر ہے تو ایک ہی قربانی ہے، ایک ہی جانور ہے، تو اس میں جب حرام مال آ گیا تو وہ پوری کی پوری کو نقصان پہنچائے گی۔ تو اس لیے 7 حصہ دار اگر ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں، جتنے بھی ہوں، اس میں ایسے حصے دار اپنے ساتھ بنائیں کہ جن کے پاس پاکیزہ مال ہو، حلال مال ہو، حرام مال نہ ہو، وگرنہ آپ کی قربانی بھی رائیگاں چلی جائے گی۔